یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیرول کے اوپر رہا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور چند ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے بغاوت اور انقلاب۔ 7 لاکھ میں سے چند ہزار کو بغاوت کرنی پڑے گی۔ 7 لاکھ کیا ہیں؟ کون ہے 7 لاکھ؟ 7 لاکھ بلوچی ہیں، 7 لاکھ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں۔ کون ہے 7 لاکھ؟ یہ فوج کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں حضور بغاوت کروا رہے ہیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ صرف کوئی کامنٹری نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا میں نے مریم نواز پیڑی لگ دی ہے۔ آپ لوگوں کا جو 9 مئی تھا نا، وہ بھی اسی کی کڑی بنی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اینالائز بھی کریں گے۔ اس سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں سامنے آئی ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک اور دہشت گردی کا واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہاں پہ اب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو مل بیٹھ کے ان کو ایک تو بریفنگ دی جائے گی اور اس کے بعد کوئی آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ خیر، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیرول کے اوپر رہا کیا جائے، انہیں بھی اس ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے۔ اس کو بھی ذرا اینالائز کرتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور چند ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ذرا میں جو پچھلے 24 گھنٹے میں دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے معروف دینی شخصیت مفتی عبدالباقی نورزئی کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مفتی عبدالباقی کو مسلح افراد نے ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور مفتی عبدالباقی نورزئی کے جسد خاکی کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور اس حوالے سے علاقے میں موجود CCTV کیمروں کی فوٹیجز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ تو بلوچستان میں قتل ہونے والی یہ دوسری مذہبی شخصیت ہیں اور پہلے ضلع کیچ میں JUFA سے تعلق رکھنے والے مقامی رہنما مفتی شاہ میر کو جو ہے وہ جاں بحق کیا گیا تھا، جبکہ خیبر پختونخوا میں مولانا حامد الحق اور مولانا منیر شاکر کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ٹارگیٹڈ پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے کہ مذہبی جو رہنما ہیں ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لسٹ۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کسی مذہبی رہنما کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا یا لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچانا۔ مقصد بیسکلی ایسے افراد کو ٹارگٹ کرنا جو ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ کچھ افسوسناک خبریں ہیں، بری خبریں ہیں دہشت گردی کو لے کے، وہیں پہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے 3 حملے جو ہے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیے۔ لکی مروت نے تھانہ گمبیلا پر دہشت گردوں نے 10 سے 15 مسلح افراد کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی سے جو ہے یہ دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ اس کے علاوہ DPO لکی مروت جواد اسحاق کے مطابق پولیس نے بڑے حملے کو بروقت کارروائی کے ذریعے ناکام بنایا اور حملہ آور بھاری ہتھیاروں کی مدد سے فرار ہو گئے۔ پشاور میں بھی پولیس چوکی ملازئی پر دہشت گردوں نے دستی بم سے حملہ کیا، جبکہ خیبر پولیس چوکی بائی پاس روڈ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی دوران جمرود FC چیک پوسٹ پر بھی شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ FC باڑہ رائفلز کی جوابی فائرنگ کے بعد حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو جہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اور جس طرح وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، خراج تحسین ہے ان لوگوں کے لیے۔ اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر اپنی جان ہتھیلی پہ لیے وہ ہماری حفاظت کے لیے دن رات جو ہے وہ کیا کام کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو بتانا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایسے موقع کے اوپر جب آپ کا ملک جو ہے وہ تقریباً حالت جنگ میں ہے اس دہشت گردی کے خلاف، تو ہمارے جو محافظ ہیں وہ کیا ان کی پرفارمنس ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جعفر ایکسپریس کی جو ٹرین کا انجن ہے وہ سبھی پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ باقی جو دیگر بوگیاں وہاں پہ موجود ہیں ان کی مرمت کا کام اور ٹریک کی مرمت کا کام جو ہے اس وقت جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس بوگیوں کو بھی جو ہے وہاں سے کلیئر کیا جائے تاکہ ٹریک کھل سکے اور دوبارہ ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے
وہ کل منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ 11 بجے ہوگا، صبح 11 بجے ہوگا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ پہلے اس کا ٹائم جو ہے وہ لیٹ آفٹرنون کا رکھا گیا تھا، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے اب اس کا ٹائم جو ہے وہ ذرا ارلی رکھ دیا گیا ہے، اور یہ اجلاس جو ہے وہ ان کیمرہ اجلاس ہوگا، اور اس میں سیکورٹی صورتحال پر جو ہے وہ حساس اداروں کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی، اور قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے یہ قومی اسمبلی کے ہال میں منعقد ہوگا۔ اب اس کے اندر بیسکلی یہ جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس کے اندر انوائٹ کیا جائے گا، اور ان کو یہ بریفنگز دی جائے گی، ہر جماعت سے جو افراد ہوں گے۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی ملک کا لیڈر عمران خان ہے، ایسی کوئی کانفرنس جس میں عمران خان شامل نہیں ہوگا، اس کے فیصلوں کو عوامی اعتماد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ کی حیثیت نمائندہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی قد ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف متحدہ جدوجہد کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ بلوچستان کو 3 ریجن اور گوادر کو وفاقی علاقہ قرار دیں، سنجیدہ اقدامات کریں، ورنہ اب بڑے شہر نشانے پر آنے کو ہیں، ذات کے خول سے باہر نکلیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے سے تعلق رکھتے ہیں، کل وہ ایک شو کے اندر موجود تھے، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے بجائے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو اتنی ترقی دی ہے کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اچھا، بیسکلی دونوں رہنماؤں کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے آپ کو بلانا چاہیے، ان کو پیرول کے اوپر رہا کریں اور ان کو بلائیں۔ میں اس تجویز کو ایکچولی سپورٹ کرتا، دل میرا چاہتا ہے میں کروں، چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تجویز کو جو ہے سپورٹ کروں، لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا دوسری سائڈ کو بھی آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا۔ مطلب دوسری پارٹی کے جو رہنما ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو آج حکومت میں ہے، وہ جب اپوزیشن میں تھے تو اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ان سے ڈائریکٹلی مذاکرات کرتے تھے؟ کیا وہ ان سے بیٹھتے تھے؟ یا ہماری اس وقت کی عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب اس وقت بریفنگز دیتی تھی مختلف معاملات کے اوپر، چاہے وہ ابھینندن کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ مطلب دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بریفنگز وغیرہ ہو، عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے اس کے اندر۔ یہ رپورٹڈ واقعہ ہے، یہ میں آپ کو کوئی اندر کی خبر یا کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی بات نہیں بتا رہا میں، یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ ایک دفعہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے جو ہے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا جس میں تمام حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کو جو ہے بلایا گیا۔ عمران خان صاحب نے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھ سے آپ الگ میں مل لیں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ٹیبل کے اوپر۔ اچھا نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی، اس وقت دیگر لوگوں کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی، ان کے پارٹی کے دیگر رہنما جو ہے وہ جا رہے تھے، عمران خان صاحب نہیں گئے۔ سو یہاں پہ ایکچولی واٹ ایور یو یوز ٹو ڈو، یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا تھا، میں اسے وہی کہوں گا۔ وہ ڈیلیبریٹلی ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنے کی باری ہوتی تھی نا، وہ اپنے آپ کو نکال لیتے تھے بیچ میں۔ وہ فواد چودھری کو بھیج دیتے تھے، پرویز خٹک کو بھیج دیتے تھے، اسد عمر کو بھیج دیتے تھے، شیریں مزاری کو بھیج دیتے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے اپنے فرنٹ فیسز رکھا ہوا تھا، خود پیچھے ہو جاتے تھے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جی تسی بھی بہ گئے ہونے نال جا کے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس بندے نے اپنی ماضی کی یہ ہسٹری رکھی ہوئی ہو، جس نے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ یہ درجہ دیا ہو، اب جب وہ پاور میں ہیں تو وہ کیوں ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ کرنی چاہیے، میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کرنی چاہیے، لیکن اب جب میں جا کے ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی بلائیں عمران خان کو، بٹھائیں اس کو ساتھ، تو وہ کہیں گے بھائی ہم ہی ہر دفعہ یہ کام کریں، مطلب ہم جب حکومت میں ہوں تو ہم اس کو بٹھا لیں۔ ہم جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پشاور کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس، یہ 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے اس وقت پشاور کے حوالے سے، اسلام آباد میں بیٹھ کے اے پی ایس کا واقعہ ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھایا گیا لا کے کہ ہاں جی بیٹھے، بٹھایا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بنی گالا گئے، وہ بھی ایک جسچر تھا، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب جب زخمی ہوئے 2013 کے الیکشنز کے موقع پہ، تب دونوں بھائی ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے۔ کتنی دفعہ ایک ہی سائڈ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گی؟ انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا، انہوں نے کبھی آگے نہیں بڑھنا، انہوں نے نہیں کہنا کہ ہاں جی میں جب پاور میں ہوں یا میری طاقت زیادہ ہو تو میں بھی 2 قدم اگے لینا۔ یہی وہ چیزیں ہیں
یہی وہ باتیں ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا, وقت بدلتا ہے. آج ہم لوگ یہی بات جو ہے وہ موجودہ حکومت کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی والوں کے پیج کس رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے لیڈروں کے ساتھ, ان کے ورکروں کے ساتھ سب کچھ آپ یہ کر رہے ہیں, کل کو وقت بدلنا ہے, ہر صورت بدلنا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے, وقت نے بدلنا ہے. وقت آپ کا غلام نہیں ہے, تو وہی کام کیجئے جو کل کو آپ برداشت بھی کر سکیں. اسی لیے یہی عمران خان صاحب کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ بھائی اتنی ہی آکڑ دکھانی تھی, اتنی ہی ناک اونچی کرنی تھی جتنی کل کو آپ بھی برداشت کر سکیں. تو یہ میری ایک رائے ہے فواد چوہدری صاحب کے بارے میں. دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں, آئی آلویز وانٹ کہ یہ ہونا چاہیے واقعی سب کو اکٹھے بیٹھ. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہے گا یار ہٹ جاؤ, تفریق کر دو, یہ چور ہے, ڈاکو ہے. اکثر ان کے لوڈے لپاڑے بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں, ان کے لوڈے لپاڑے بھی. میں دیکھ رہا تھا, میں بھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چند صحافی گئے ملنے کے لیے 1-2 دن پہلے, تو میں اس میں دیکھ رہا تھا چند ایسی شخصیات تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. مطلب ان کی دوستیاں یاریاں ہیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ دوستیاں یاریاں ہیں. اور وہ مطلب ان میں سے کچھ کہہ رہے جی مولانا آ رہا ہے تو مولانا یہ. آج کل اب مولانا بہت اچھا لگنا شروع ہو گیا, ورنہ پہلے یہی پیٹرول پمپ کا ڈیزل لگتا تھا آپ کو. یہی مولانا فضل الرحمان, آپ ان کے حوالے سے یہ القابات کہتے تھے. موجود ہیں, ٹویٹس موجود ہیں, آپ کے بیانات موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اس محبت میں آپ اتنا آگے جا چکے ہوئے تھے کہ مولانا آپ کو زہر لگتا تھا. آج اڑ کے جاتے ہیں, جب رہنما جا رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے صحافی بھی جائیں گے. سو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس حد تک مت کرو کہ کل کو ملنا ملانا بھی عجیب ہو, کہ آپ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کہیں یار تو کیا کہتا رہا ماضی کے اندر. یار یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کے سامنے. اس کے علاوہ ایک جہاں پہ مطلب یہ بات ہو رہی ہے وہیں پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما ہے, رہنما تو نہیں, اس کو ایک کارکن ہی کہنا چاہیے, حیدر سعید. اسے اور ایک اور لڑکا کوئی ہے, اسے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے جو ہے اس پہ کارروائی کی ہے. اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم کا ارتکاب کیا ہے, اور سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک امیز مواد جو ہے وہ شائع کیا گیا اس کی جانب سے. ٹویٹس وغیرہ میرے خیال میں اس نے کی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جیسے یہ گرفتار ہوا ہے تو ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم بڑی تیزی سے ایکٹیویٹ ہو گئی, اور انہوں نے کہا جناب یہ زیادتی, یہ ظلم ہے, ایک نوجوان کو کیوں گرفتار کیا. شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا یہ لڑکا نہیں ہے, لیکن ہے تو نوجوان, جو وہ مطلب اس کے جذبات ہیں. اچھا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ تو ان کا بڑا پرانا طریقہ کار ہے, بڑا کمال طریقہ کار ہے کہ جب ان کا کوئی لونڈا لپاڑا پکڑا جائے, کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے ہوئے, کچھ بولتے ہوئے, کوئی جھوٹ بولتے ہوئے, کوئی غلط ویڈیو بناتے ہوئے, کوئی گھٹیا کامنٹ کرتے ہوئے پکڑا جائے, تو 1 منٹ میں کہتے ہیں اسی کی کریے, ساڑھا تو نہیں کیا, ساڑھا تو ہے ہی نہیں. جبکہ ایکچولی یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 36,000 تصویریں اس کی اویلیبل ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا بڑا ایک سرگرم کارکن ہے. وہ ایسا کارکن ہے جس کا ایکسیس جو ہے وہ ایون سٹیج تک بھی ہوتا ہے. وہ مطلب جلسوں میں جب جاتا تھا تو اس کا ایکسیس جو ہے وہ اتنا کلوز تھا کہ اس کا ایکسیس جو ہے وہ سٹیج تک بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ علیمہ خان کے وسینٹی میں بلوٹوتھ مطلب پیچھے کھڑا ہو کے جو ہے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے, اور اسے ہر قسم کے مطلب ایکسیسز جو ہیں وہ اپنے, یہ ایویں ہر للو پنجو کو تو نہیں ملتا نا. ٹھیک ہے, اب وائی ایم آئی سیئنگ دس. ٹھیک ہے, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کے پاس آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, بٹ وتھ رسپانسبلٹی. آئی ٹیل یو وائی. اب اس کی جو ٹویٹ ہے نا, بیسکلی جو ٹویٹ دیکھنے والی ہے وہ کیا ہے, جس کے اوپر بیسکلی ایف آئی آر کے اندر لکھا بھی گیا ہے, وہ یہ ہے صرف ایک ہی حل ہے, وہ ہے بغاوت اور انقلاب. ٹھیک ہے, یہ اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. 7 لاکھ میں سے چند ہزار کو بغاوت کرنی پڑے گی. 7 لاکھ کیا ہیں, کون ہے 7 لاکھ؟ 7 لاکھ بلوچی ہیں, 7 لاکھ سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, کون ہے 7 لاکھ؟ یہ فوج کی بات کر رہا ہے. یہ فوج کی بات کر رہا ہے کہ 7 لاکھ میں سے چند ہزار کو بغاوت کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ عوام کو انقلاب لانا پڑے گا. اس لیے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا. بغاوت کرو اپنے ملک کی بقا کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. مزے صرف سینئر لیتے ہیں, مرتے صرف تم چھوٹے ہو. یہ سارا کا سارا خطاب جو ہے یہ فوج سے ہو رہا ہے, فوج کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ جی ایک تو بغاوت کرو, اور یہ ایک عام جو مطلب ایک ایف سی کا اہلکار ہے یا لیویز فورس کا ایک سیکیورٹی اہلکار ہے یا ایک عام پیدل فوجی ہے, یہ اس سے مخاطب ہے, یہ اس کو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب اپنی فوج میں بغاوت کروا رہے ہیں, آپ اپنی فوج میں حضور بغاوت کروا رہے ہیں. یہ آپ نے جو ہے وہ صرف کوئی کامنٹری نہیں کی, آپ نے یہ نہیں کہا میں نے مریم نواز پیڑی لگ دی ہے. وہ جس طرح ایک بچی تھی نا
جو میرے اس وقت پروگرام میں آئی تھی, وہ اس کا رائٹ تھا. میں آج تک کہتا ہوں یہ اس کا رائٹ تھا. اس نے کامنٹ کیا, جی مریم نواز کا ایڈ آتا ہے میں نہیں دیکھتی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے. آپ کہیں جی مجھے بلیو ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر, میں کبھی ساری زندگی میں نہیں ووٹ دوں گی, میں نصیحت کروں گی کہ وصیت کر کے جاؤں گی کہ میری آل اولاد بھی جو ہے وہ کبھی مریم نواز کو نون لیگ کو ووٹ نہ دے. بالکل آپ کا رائٹ ہے یار, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر آپ فوج میں بغاوت کروانا شروع کر دیں اور اس کے بعد جب آپ کا لڑکا جو ہے وہ گرفت میں آ جائے, وہ پکڑا جائے, تو نہیں اے تو نوجوان ہے بھائی, انہوں نے بولن دے جو کچھ بولتا ہے, بالکل ٹھیک کرتا پہ. یار کیا کدھر لے کے جانا ہے بھائی, کیا کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کے سیکیورٹی اہلکاروں کو مطلب بسوں میں اڑایا جا رہا ہے سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے, ٹھیک ہے, ٹرینوں سے اتار کے چن کے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, سنائپر شاٹس ان کے اوپر مارے جا رہے ہیں, آئی ڈیز جو ہیں وہ ان کے اوپر لگائی جا رہی ہیں, ٹریپس ان کو سیٹ کیے جا رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک نوجوان فوج کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے جناب آپ کو بغاوت کرنی چاہیے, آپ کو بغاوت کرنی چاہیے. میں ابھی 2 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی ذرا موقع دیکھ لیں, موقع محل ہوتا ہے ہر بات کرنے کا, بغیر موقع محل جو ہے, یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ نوجوان تو بہت ہیں, یا جنہوں کہتے ہیں نا شعور دیتا ہے, اے پیاز شعور. اب کیا کریں اس کا؟ اب اس کے بارے میں زیادہ کوئی سخت بات کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر بندہ کہتا ہے یار اب وہ آلریڈی مشکل میں, بندہ اس کے بارے میں کیا کہے. اسی لیے کہتے ہیں, میں اسی لیے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آپ لوگوں کا جو 9 مئی تھا نا وہ بھی اسی کی کڑی بنی تھی. 9 مئی کے اوپر آپ احتجاج کرتے نا, وہ آپ کا حق تھا, وہ بالکل آپ کا حق تھا. ایز سون ایز یو کراس دا باؤنڈری, آپ نے باؤنڈری کراس کی نا جس دن, وہ احتجاج نہیں تھا, پھر وہ حملہ تھا, پھر وہ احتجاج نہیں رہا تھا, پھر وہ حملہ بن چکا تھا. یہ ایک باریک لائن ہوتی ہے, لیکن آبویسلی یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی سے آتی ہے. یا تو پھر آپ عوام کو بیسکلی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاروائی آپ نے پوری ڈالی, 9 مئی اگر آپ اس میں سکسیسفل ہو جاتے تو پھر آج آپ ہسٹری لکھ رہے ہوتے کہ ہم نے وہ کر دکھایا جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ اب آپ فیل ہو گئے اس کو کرنے میں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے, تو اب آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو احتجاج کر رہے تھے, ہم تو صرف باہر کھڑے ہوئے تھے. ہر قسم کی ویڈیو فوٹیج سب کچھ موجود ہے. اب اس ٹویٹر کا کیا کریں گے؟ اونجتے تسی کہتے ہو نا سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں. یہ جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہے, جو وہ فوج کے اندر 7 لاکھ افراد میں سے لوگ کہہ رہے ہیں چند ہزاروں کو بغاوت کرنے کی ضرورت ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نے دیکھا اس لڑکے کی ماں کا بھی, میں نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی, مجھے افسوس ہو رہا تھا. لیکن برائے مہربانی آپ کے لونڈوں کے ہاتھ میں اگر فون آ گیا ہے نا, تو ان کو تھوڑی سی تمیز سکھائیے, ان کو سکھائیے کہ بیٹا یہ ریڈ لائن ہے, اس کو عبور نہیں کرنا. جج کے فیصلے کو, میں چھوٹی سی اور ایگزامپل دے دوں, جج کے فیصلے پہ اعتراض کر سکتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی جمع مردی نہیں ہے, یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جس میں آپ کہیں اچھا تو میرے خلاف فیصلہ دے, تیری ایسی جناب تن سر سے جدا, اے لو. یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ خلاف قانون چیز ہے. سکھائیں ان کو, ان لونڈو لپاڑوں کو سکھائیں کہ کیا بیٹا یہاں تک بات کرنی ہے, تنقید کرنی ہے, فیصلے پہ تنقید کرو, بے شک کہو صحیح نہیں ہوا, جو چیزیں چیک کرنی چاہیے تھی وہ ٹھیک ہے, لیکن جج کو مارنے کے احکامات نہیں دے سکتے آپ. جج کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے جناب اس کو جو ہے نا پھائل آ دے اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ اپنے لیے کوئی بھی سمپتی اگر آتی بھی ہے نا, اس کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں ایسے لونڈے لپاڑوں کی وجہ سے. دوسری سائڈ کہتی ہے یار کس قسم کے لوگ نے, یہ کبھی فوج میں بغاوت کروانے کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی کو مار ڈالنے کی بات کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ try to become a political party, not a militant wing for God's sake. آج بی ایل اے بھی یہی کہہ رہا ہے نا. بی ایل اے کیا کر رہا ہے بلوچستان میں؟ بی ایل اے یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج ڈی مورلائز ہو جائے بلوچستان کے اندر. اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ چند جو ہے وہ ان کے مختلف رہنماؤں کے حوالے سے تحریک انصاف کے 16 افراد کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے جو ہے وہ جے آئی ٹی نے دوبارہ بلا لیا ہے. 16 افراد کو 18 مارچ کو جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے. اس میں فردوس شمیم نقوی, خالد خورشید, میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, اون عباس, شہباز شبیر, وقاص اکرم, تیمور سلیم, ان لوگوں کو جو ہے وہ نوٹس دیے گئے ہیں. صبغت اللہ ورک, اظہر مشوانی, نعمان افضل, جبران الیاس, یہ ان کو بھی دوبارہ کہا گیا لیکن یہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں. سلمان رضا, زلفی بخاری, موسیٰ ورک, علی ملک, یہ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے, یہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے.
اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر رؤف حسن شام فرمان جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ پیش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی، اور جس میں عدالت نے مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دیا. عدالت نے تینوں ملزمان کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا ہے، جبکہ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.